تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 196 حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان جمع قصہ ذوالکفل۔ قصہ ذوالکفل، ذوالکفل وہی ہے جنہیں سب لوگوں نے ابن ایوب علیہ السلام بتایا ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں دوسرے انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے انہیں بھی صالحین میں شمار فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سواد میں بھی ان کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے مختلف روایات میں ذکر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے علیہ السلام، اور ان کی نبوت کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ البتہ کچھ متاخرین نے ان کا شمار صالحین میں کرتے ہوئے ان کے اوصاف میں عدل و حکمت اور دیانت وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ ابن جریر نے بھی صرف اتنا ہی کہا ہے، واللہ اعلم۔ ابن جریر اور ابن ابی نجیح نے مجاہد کے حوالے سے بیان کیا کہ چونکہ بشرہ بن ایوب علیہ السلام ایک مرد صالح تھے، اپنی قوم کے مسائل عدل و انصاف سے نمٹایا کرتے تھے اور ان کی موقع با موقع کفالت بھی کرتے تھے، اس لیے وہ ذوالکفل کے نام سے مشہور ہوئے اور اب تک اس نام سے مشہور چلے آتے ہیں۔ یہی روایت ابن ابی حاتم نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی، تقریباً اسی سیاق و سباق کے ساتھ مروی ہے۔ ذوالکفل کے بارے میں عبداللہ ابن الحارث، محمد بن قیس اور ہجرہ الاکبر کے روایات جو انہوں نے کچھ متاخرین کے حوالے سے پیش کی ہیں انہی حوالوں پر مبنی ہے۔ ابن ابی حاتم ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابو المجاہر، سعید بن بشیر اور قتادہ نے کنانہ بن اخنس کے حوالے سے بیان کیا، اور آخر ذکر نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جب وہ منبر سے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے فرماتے ہوئے سنا کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے بلکہ ایک مرد صالح تھے جو ایک ہی شب و روز میں 7 بار نماز پڑھا کرتے تھے اور اکثر لوگوں کی کفالت بھی کرتے تھے، اس لیے ذوالکفل کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ روایت بھی ابن جریر نے عبدالرزاق کے توسط اور معمر قتادہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس بارے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو حدیث نبوی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالکفل بنی اسرائیل میں سے تھے، تاہم ان کے تمام اعمال زہد و ورع پر مبنی نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصہ جس میں بتایا گیا کہ ذوالکفل نے 100 دینار ایک عورت کو کیوں دیے تھے، کیونکہ تفصیل سے یہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو اس قصے کی وجہ سے کبھی خطا کار نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ جب کہ انہوں نے وفات پائی تھی تو صبح کو ان کے دروازے پر لکھا پایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے ساتھ جسے انہوں نے امش کے حوالے سے پیش کیا ہے، اسے حدیث حسن قرار دیا ہے، تاہم دوسرے راویوں نے اس حدیث سے غیر مصدقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جسے ذوالکفل کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی ہے وہ کوئی دوسرا ذوالکفل ہوگا جس کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں، واللہ اعلم۔